اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ میں قاری محمد عمران جاوید آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کی 5ویں نشست کا ہمارا موضوع ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سورت و شمائل۔ آج کی بابرکت نشست میں اس موضوع کو ہم اس طرح سمجھتے ہیں کہ یہ عشق رسول کا مرکز ہے، کیونکہ کوئی عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسا نہیں جس کا دل اپنے محبوب کے حسن و جمال کے ذکر سے نہ دھڑکے اور جس کی آنکھیں اس تذکرے پر نم نہ ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، یقیناً تمہارے پاس ایک ایسا رسول آیا ہے جو تمہی میں سے ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بشریت اور قومیت کو بیان کیا ہے، لیکن ساتھ ہی رسول کا لقب دے کر آپ کی عظمت کا اعلان کیا۔ مطلب یہ ہے کہ وہ تم ہی جیسے نظر آتے ہیں مگر حقیقت میں سب سے برتر اور عظیم ہیں۔ صحابہ کرام علیہم رضوان فرماتے ہیں کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے چہرہ انور میں سورج کی روشنی دوڑ رہی ہوتی تھی، یعنی جب کوئی آپ کے رخ زیبا کو دیکھتا تو یوں لگتا جیسے سورج اپنی کرنوں کے ساتھ سامنے آ گیا۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حلیہ مبارک بیان کرتے ہوئے مفسرین کرام نے، محدثین کرام نے اور مورخین نے لکھا ہے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا قد مبارک درمیانہ اور موزوں تھا، نہ بہت لمبا نہ بہت چھوٹا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ چمکتا ہوا تھا جیسے 14ویں رات کا چاند۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی کشادہ، آنکھیں بڑی بڑی اور سیاہ، پلکیں لمبی، دانت مبارک روشن اور چمکدار تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے تو دانتوں کے درمیان سے نور پھوٹتا تھا۔ حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے کبھی کسی کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ خوبصورت نہیں دیکھا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ خوبصورت کسی کو نہیں دیکھا، ایسا لگتا جیسے چہرے سے سورج نکل رہا۔ حضرت سیدنا مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم فرماتے ہیں جب کوئی آپ کو پہلی بار دیکھتا تو روب میں آ جاتا، اور جب ساتھ بیٹھتا تو دل میں محبت کی آگ بھڑک اٹھتی۔ یہی وجہ ہے کہ بڑے بڑے دشمن بھی ایک نظر پڑتے ہی آپ سے متاثر ہو جاتے تھے۔ امام ترمذی فرماتے ہیں کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا چہرہ مبارک چمکتا ہوا، ابرو مبارک باریک اور خمیدہ، ناک سیدھی اور نورانی، گردن مبارک چاندی کی طرح روشن، ہتھیلیاں نرم اور خوشبودار، پسینہ خوشبو سے زیادہ معطر تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بدن کی خصوصیات میں مفسرین کرام، محدثین کرام اور مورخین نے لکھا کہ آپ کے بدن مبارک سے ہمیشہ خوشبو آیا کرتی تھی۔ آپ کے ہاتھ کا لمس ریشم سے بھی نرم تھا۔ جب کوئی آپ سے مصافحہ کرتا تو دیر تک اس کے ہاتھ سے خوشبو نہ جاتی۔ جب کوئی آپ کے سر یا داڑھی پر ہاتھ پھیرتا تو پورا دن وہ خوشبو محسوس کرتا۔ ابو جہل نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ صادق اور امین ہیں، حتیٰ کہ غیر مسلم بھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے تو کہتے تھے کہ یہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا۔ حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے پہلے، جب ان سے اسلام لانے کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ جب میری پہلی نظر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر پڑی، آپ کے چہرہ انور پر پڑی، تو میرے دل نے گواہی دی کہ یہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا۔ گویا حسن صورت اور حسن سیرت مل کر آپ کو اشرف الخلق ثابت کرتے ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کے رخسار انور کو دیکھتے تو چمکتے چاند جیسا معلوم ہوتا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے آپ کے ہاتھ سے زیادہ نرم کسی ریشم کو نہیں چھوا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے کو جمع کرتے اور اسے خوشبو کی طرح استعمال کیا کرتے تھے۔ محبت کی معراج یہ ہے کہ محبوب کے چہرے کی زیارت سے دل نہ بھرے۔ یہی کیفیت صحابہ کرام علیہم الرضوان کی تھی۔ دن رات آپ کے دیدار میں گزارتے مگر دل کی پیاس
کبھی نہ بھولتی۔ آج ہم نے اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت و شمائل کا ذکر سنا۔ یہ ذکر صرف تاریخی معلومات نہیں بلکہ ایمان کو جلا بخشنے والی حقیقت ہے۔ یاد رکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جمال صورت اور کمال سیرت کو پہچاننا ایمان کی علامت ہے۔ ان کے شمائل کو بیان کرنا عشق کا سرمایہ ہے، ان کے حسن کو یاد کرنا محبت کی زندگی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو یہ سعادتیں بار بار عطا فرمائے کہ ہم نہ صرف آپ کے حسن کا ذکر کریں بلکہ آپ کی سنتوں اور اخلاق کو اپنی زندگی میں سجا دیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔